گوادر اور سرگودا میں 2 ٹریفک حادثات، 23 افراد جاں بحق۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے ہٹ کے مقام پر بس الٹ گئی، 9 افراد جان سے گئے۔ ایس پی کے مطابق بس کراچی سے جیولی جا رہی تھی۔ سرگودا میں دھند کے باعث ٹرک خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک میں 23 افراد سوار تھے۔ ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں جا رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ بورڈ چیئرمین کے طور پر کام کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر غزہ بورڈ آف پیس کے بانی ارکان کے طور پر نامزد۔ سٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ۔ نجی ایکٹیویٹی فرم کے سربراہ مارک روبن، ورلڈ بینک کے سربراہ اجے بنگا اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ گیبریل بھی شامل۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے یہ بورڈ عارضی طور پر غزہ کا نظام چلانے اور تعمیر نو کا انتظام کرے گی۔ We stopped India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا ہم نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ڈاکو، قاتل اور مینٹل اسپتال سے آئے لوگ امریکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ 1 سال پہلے امریکہ معیشت بے جان تھی، اب جان آ گئی۔ کراچی پولیس کی ٹیپو سلطان روڈ پر کارروائی، 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کرنے والے سیریل ریپسٹ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں عمران اور بکاس شامل۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ بچے کی نشاندہی پر کارروائی کی۔ 2020 سے 2025 تک 7 شکایات رپورٹ ہوئی تھیں۔ کیسز میں ڈی این اے ایک ہی شخص کا نکلا۔ گرفتار مرکزی ملزم عمران نے 6 سال میں درجنوں بچوں سے زیادتی کا اعتراف کیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M1 پشاور سے سوابی تک، موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری انٹرچینج تک بند، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے شام کوٹ تک بند، موٹر وے M11 محمود بوٹی سے سمبڑیال تک، موٹر وے M14 داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند ہے۔ آج سے جمعرات تک شمالی علاقوں میں شدید برف باری کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری کا باعث بن سکتا ہے۔ گلگت، ہنزا، اسکردو، استور، چترال، دیر، مالم جبہ، سوات، بٹگرام، ناران، کاغان، گلیات اور مری میں درمیانی سے شدید برف باری کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر کی نیلم ویلی، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ اور پونچھ میں بھی برف باری اور بارش متوقع۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ دہشت گردوں کو اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے۔ پہلے بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اس بار بھی کچلا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کہا کالعدم ٹی ٹی پی افغان طالبان گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن دہشت گردوں کو ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے قربانیاں دے کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور دوسرے ممالک کو بچایا۔ مئی میں پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا۔ مارکہ حق کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیڈ کیا۔
اب ہر ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس موجود کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل سے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ قاران میں بھارت اسپانسر دہشت گرد کا بڑا حملہ ناکام۔ سنٹرل ہندوستان کے 15 سے 20 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور 2 بینکوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے 2 بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹے۔ دہشت گردوں کی پولیس اسٹیشن کو یرغمال بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچ نظریے کی بات کرنے والے بینک ڈکیتیوں پر آ گئے۔ خاران میں مسلح دہشت گردوں نے بینکوں کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا جو ناکام بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا فرنٹیئر کور بلوچستان نے اہم کردار ادا کیا۔ 3 مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 4 دہشت گرد موقع پر مارے گئے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر تعاقب کر کے مزید 8 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے کرنل وردان، میجر عاصم، صوبیدار انور نبی اور 1 شہری زخمی ہوا۔ 20 سال بھی لڑتے رہیں، آخر مذاکرات کرنا پڑیں گے، ریاست نہیں تھکے گی۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر ایاز صادق نے تقرری کا نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی رہنماؤں کو دے دیا۔ ARY نیوز نے 30 دسمبر کو خبر دی تھی، حکومت اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی پر متفق ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، آخرکار ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے حالات بہتر ہوں گے۔ مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے راجہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن تیار، پیر کو جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر کی ذمہ داری ختم ہونے پر نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ 'نوٹیفیکیشن' ہے، یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی مرہون منت نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب نے شاید وہاں ادھر بھی رابطہ کیا، حکومت واقعی اختیار کے ساتھ ہو، خالی اقتدار کے ساتھ نہ ہو۔ بہرحال یہ اسی طرف جو نا ایک قدم لگتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا۔ محمود خان اچکزئی نے شاید نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا ہو۔ اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ JUI رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے نواز شریف کے دل میں بھی کوئی بات ہو، ان کا بھی باتیں کرنے کو دل کرتا ہو، وہ بھی چاہتے ہوں حکومت اختیارات کے ساتھ ملے۔ یہ اسی طرف ایک قدم لگتا ہے۔ محمود خان اچکزئی JUI کے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اچکزئی صاحب اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں اور وہ اپوزیشن کے نقطہ نظر کو ہی آگے بڑھانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ریزنیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دی گئی مذاکرات کی دعوت اب بھی برقرار ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہم گفتگو، کہا اچکزئی کے تقرر سے پارلیمانی معاملات بہتر ہوں گے۔ بانی PTI مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، اب آمادگی والا معاملہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی PTI سے ملاقات ضروری ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گی۔ جدوجہد کرتے رہیں گے، عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ 2026 پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ اللہ اس ملک پہ خیر فرمائے، اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے اور 2026 بہتر سال۔ مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے، بات چیت سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی کو دیا ہے، وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ لاہور ATC میں پیشی پر لائے گئے شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی بات چیت، کہا جنگ میں پاکستان نے بھارت کو بڑا اچھا جواب دیا، لیکن بھارت باز آنے والا نہیں، وہ دوبارہ حرکت کر سکتا ہے۔
ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اگر افغانستان استحکام چاہتا ہے تو اسے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا ہوں گے. جیل میں قید ہوں, دعا کریں مجھے عزت سے رہائی نصیب ہو. 9 مئی کو نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع. یہ لوگ کدھر ہیں جو مہنگائی کے فوائد بتاتے تھے؟ کوئی ہے جو ان دعووں اور باتوں کو اون کرے؟ ذمہ داری لے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. لکھا ملک برباد کر دیا, ایک نسل رائٹ آف کر دی. جنرل پاشا کا ذکر کیا جا رہا ہے. کاش کوئی پاشا سے پوچھ لے کہ آپ اس تماشے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے. صرف قوم یہ بتا دیں, آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کی گواہی کے لیے بتا دیں. پاشا صاحب صرف ریکارڈ کے لیے بتا دیں. اون کریں یا ڈس اون کریں, ہم نے غلطیاں مانتے ہیں, مگر آپ آنے والی نسلوں کی خاطر کچھ تو بتائیں. کچھ تو بتائیں اگر بانی پی ٹی آئی کی زبان پر آپ کا نام بے اختیار آ ہی گیا ہے. پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے. تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے. اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل سے متعلق مباحثے میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے. فلسطین اور جموں کشمیر تنازعات کے حل کی کامیاب مثالیں ہونی چاہیے. تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے. جرمنی کے تجارتی شہر فرینکفرٹ میں گھریلو مصنوعات کی سب سے بڑی نمائش اختتام پذیر. ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستانی مصنوعات کو خوب پذیرائی ملی. تیسرا بڑا پویلین پاکستان کا تھا. ٹریڈ کاؤنسلر آمنہ نعیم کہتی ہیں ریکارڈ 287 پاکستانی نمائش کنندگان نے شرکت کی. پاکستانی مصنوعات کی برآمدات کے لیے بڑے آرڈرز ملے. وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا. ایچ ای نکولے نے غزہ کے لیے ہائی ریپرزینٹیٹو مقرر. آریو لائٹ اسٹیون اور جوش گروین بام بورڈ آف پیس کے سینئر ایڈوائزر ہوں گے. ٹونی بلیئر, مارک روون, اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس میں شامل. میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر مقرر. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. شب معراج پر ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی. مساجد میں خصوصی محافل اور دعاؤں کا اہتمام. مسجدوں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا. صدر اور وزیر اعظم کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو شب معراج کی مبارکباد. صدر نے کہا شب معراج اتحاد, استقامت اور امید کا پیغام دیتی ہے. اس رات ملک کی امن و سلامتی اور پائیدار ترقی کے لیے دعا گو ہیں. وزیر اعظم نے کہا شب معراج ایمان کی مضبوطی اور عبادت کی اہمیت کا درس دیتی ہے. صبر, تقوی اور اللہ سے قربت کا پیغام شب معراج کا حصہ ہے. بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ کے مقابلے کہاں کھیلے گا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آئی سی سی کا وفد آج بنگلہ دیش کا دورہ کرے گا. بھارت میں میگا ایونٹ کھیلنے پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا. معاملے پر 2 دن پہلے ہوئی آن لائن میٹنگ بے نتیجہ ختم ہوئی تھی. بنگلہ دیش بارہا واضح کر چکا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھارت میں ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے. پاکستان کی ٹیم انڈر 19 ورلڈ کپ کے پہلے امتحان میں ناکام. انگلینڈ نے 37 رن سے شکست دے دی. ہرارے میں قومی ٹیم 211 رنز کے تعاقب میں 173 رنز بنا کر آؤٹ. کپتان فرحان یوسف کے 65 رنز کسی کام نہ آئے. ایلیکس گرین, جیمز منٹو اور ایلبرٹ نے 2 وکٹس حاصل کی. انگلش ٹیم نے پہلے کھیل کر 210 رنز بنائے. فالکنز 66 رنز بنا کر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. پاکستان کا اگلا مقابلہ پیر کو اسکاٹ لینڈ انڈر 19 سے ہوگا. سلیکشن کے لیے ڈرافٹ نہ آکشن. PSL 11 میں ہو سکتا ہے منفرد آپشن یعنی ڈائریکشن. لاہور میں پاکستان سپر لیگ کی گورننگ کاؤنسل کا چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس. تمام 8 فرنچائز, PCB اور PSL حکام کی شرکت. اجلاس سے پہلی بار شرکت کرنے والے سیالکوٹ اور حیدرآباد کے اونرز کو خوش آمدید کہا گیا.
PSL 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन बराह रास्त मुआहदों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब आज होगी। जुनैद सफदर की जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब। जुनैद सफदर का वलीमा कल होगा। जुनैद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रोहिल असगर की पोती से हो रही है।